بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کل کی تفسیر میں آپ نے تفصیل سے سنا کہ یہودیوں کی کیا سازشیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کو وہ بہکاتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر پھر سے کفر اختیار کر لیں، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، جب اللہ دوسرا حکم دے گا تو پھر اس حکم پہ عمل ہوگا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے سنی۔ اب آگے 110ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یعنی جو نیک عمل کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہوں گے، وہ تمہیں وہاں پر اجر کی صورت میں دیے جائیں گے۔ بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی کچھ بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں سے اپنی اصلاح اور عبادت کی طرف لانے کی بات کی گئی ہے، نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے یعنی نیک عمل کرنے کی بات کی گئی۔ یہاں یہ کہا گیا کہ تم نیک عمل یہاں کرو گے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہوں گے اور آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو نیک اعمال کرنے کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغبت دلا دی، اور پھر یہ بھی فرما دیا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ یہاں سے بندے کو یہ بھی سبق مل گیا کہ اب ہم کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ان تین چیزوں میں یعنی عبادت، نماز اور زکوٰۃ، اور پھر جو نیک کام آپ کریں گے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہیں، اور اللہ آپ کو آپ کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت واضح طور پر ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادتیں ہمیں کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص طور پر، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ ملاحظہ فرما چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اب یہاں پر بری نیت کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو نمازی اور روزے دار اور نیک کہلوانے کی نیت سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، وہ آپ کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے آپ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اگر ان تین چیزوں پر اللہ کا بندہ توجہ دے اور اس کو اپنا لے تو پھر اس کی دین و دنیا اور آخرت سب بہتر طور پر ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ نمازوں کی پابندی، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نمازوں کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور نکالتے بھی ہیں تو مکمل طور سے نہیں نکال پاتے، یا نہیں نکالتے یا نہیں جانتے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ نکالنی ہے اور زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے۔ تو
ان کو جاننا ہم پر فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کیسے کیسے زکوٰۃ نکلے گی. اگر زکوٰۃ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں نہیں دی ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو جانیں، پوچھیں، سیکھیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو یا اس میں کسی مسئلے میں کوئی شبہ ہو رہا ہو تو آپ وہ خانقاہ کی طرف سے جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا اس پر سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. مفتی دلشاد احمد صاحب اس کا جواب آپ کو دیں گے اور اس پر آپ عمل کریں، پھر شریعت کا احکام آپ تک پہنچ جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند تھیں، اب مسجدوں کو کھولا جا رہا ہے. ایسی خبریں مل رہی ہیں اخباروں کے ذریعے کہ جس میں حکومت یہ فیصلہ لے رہی ہے کہ اب مسجدوں کو کھولا جائے. تو ویسے مسجدیں بند تھیں اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو دیکھ رہا تھا میں اور سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا حال تھا، لوگ کتنے بے چین تھے. تو اب مسجدیں کھل جائیں گی تو نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر پہ نماز پڑھیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. مسجد بند ہے تو اب نماز نہیں پڑھیں گے ایسا نہیں ہے. گھر میں نماز پڑھیے، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھیے، پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. زکاتوں کا بھی معاملہ ایسے ہی ہم پر فرض ہے، سال میں ایک بار نکالنا ہوتی ہے اور ہر کسی پر واجب نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب پر فرض ہے یہ. تو اس کے سارے مسائل ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں. اور پھر جو بھی اس کے علاوہ وہ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ بھی ہم بھلائی کے کام کریں گے، مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، بھلائی کے کاموں میں سے جو کچھ بھی آدمی اپنے لیے کرتا ہے، نیک کام اپنے لیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں تو وہ اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. آپ کسی غریب مریض کا علاج کروا دیں تو اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. آپ اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا ثواب آپ کے لیے ہے. تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو تو کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دی کہ ہمارا یہ ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں رکھا کہ وہاں سے ضائع ہو جائے، کسی دنیا کے کسی بینک میں نہیں رکھا، کسی اور مخلوق میں کسی کے پاس نہیں رکھا، بلکہ خود ہمارے خالق اور ہمارے رب نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے. من عند اللہ، فرمایا تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. تو نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی ضائع نہیں کر سکتا، کوئی خراب نہیں کر سکتا. تو اس سے بہتر اور بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم جو کچھ بھی اپنے طور پر جو نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس کے یہاں محفوظ ہیں اور اس کا بہترین بدلہ قیامت کے دن ہمیں دیا جائے گا. تو اس سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے، ہدایت لینی چاہیے اور نیک عمل میں کثرت کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے میں بہت ثواب ہے اور نیک کاموں کی نیت بھی کرنی چاہیے. اگرچہ ابھی فوراً وہ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں آپ، مگر اس کی نیت کریں، آپ اچھی نیت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. اب اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے تو یہاں سے برے کاموں کی طرف سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں منع کیا ہے برے کاموں سے اور ہم وہ برے کام کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے علم میں بھی ہیں اور وہ بھولتا بھی نہیں. اور جس طرح آپ کے نیک کام وہاں جمع ہیں اسی طرح سارے برے کام بھی جمع ہیں، اس کی سزائیں بھی ملیں گی. فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، یعنی بھلائیوں کے نیک کام جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے یہاں تجدوہ عند اللہ. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ بھی وہاں بالکل لکھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس موجود ہیں. تو ان کا جس طرح نیک کاموں کا بدلہ جزا کے طور پر دیا جائے گا تو برے کاموں کا بدلہ سزا کے طور پر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 30ویں پارے میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اچھے کام ہوں گے وہ بھی محفوظ ہیں، برے کام ہوں گے وہ بھی محفوظ ہیں، اس کا وہ بھگتنا پڑے گا ہم لوگوں کو. لہٰذا برے کاموں سے اجتناب کریں اور نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں. توبہ کریں کہ ہم نے جو برے کام کیے، مولا جانے انجانے میں جو کچھ ہو گیا مولا اسے معاف فرما دے. اللہ معاف فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے.
کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، خوب توبہ قبول کرتا ہے، خوب رحمت کرنے والا ہے۔ تو توبہ کرنے کی ہمیں فرصت اس وقت مل گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم اس وقت توبہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ جو شخص کرتا ہے اس پر اللہ کا انعام ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملی۔ توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے اپنے برے کاموں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا برے کاموں سے پرہیز اور اجتناب اور توبہ اور نیک کاموں کی طرف رغبت اور اس میں کثرت، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے برے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اور ہمیں دوبارہ ایسی کرنے کی کوشش ہم نہ کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ ایسے برے کام نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وَقَالُوا وہ کہتے ہیں، یعنی اہل کتاب نے کہا، قالو انہوں نے کہا، بات کس کی چل رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات چل رہی ہے۔ اہل کتاب یعنی جن کے پاس اللہ کی آسمانی کتابیں جن قوموں کے پاس ہیں ان سے وہ مراد ہیں، مشرکین مکہ یہاں مراد نہیں ہیں، وہ اگلی آیت میں ان کا بھی ذکر ہے، ان قوموں کا کہ جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کا بھی ذکر اگلی آیت میں آئے گا، یہاں پر اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی، صرف وہی جنت میں داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی۔ یہ اہل کتاب نے کہا، یہ دونوں اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، ایک کے پاس تورات ایک کے پاس انجیل، دونوں اللہ کی کتابیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ مگر چونکہ یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر چکے تھے، پھیر بدل کر چکے تھے، مٹا چکے تھے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لگا چکے تھے، بے دین ہو چکے تھے، اپنے دین پر قائم نہیں رہے، نبی کریم کی تصدیق نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لائے، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو یہ اہل کتاب تو تھے مگر یہ ایمان والے نہیں تھے، مومن نہیں تھے۔ یہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ عیسائی اور یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا، فرمایا اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ تمنا اپنے دل سے کر لی۔ کتاب میں، انجیل اور تورات میں ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ان سے نہیں کیا، ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی گئی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت تمنائیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قل، آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ جو آپ نے کہا اے اہل کتاب، یہ جو تم نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے، اس پر اگر کوئی دلیل ہو تو لائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دلیل آپ اپنی کتاب سے ہی دیں گے، تو دکھائیے انجیل میں یا تورات میں کہاں کوئی آیت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہودی اور نصرانی ہی، عیسائی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کی من گھڑت تمنا ہے، یہ صرف زبانی باتیں ہیں ان کی، جس سے ان کی کتاب کا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کی آیتوں کا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کی کتاب کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کی جاتی تھیں۔ آئیے اس کی تفصیل میں آگے دیکھتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ صرف جنت میں عیسائی داخل ہوں گے۔ ان دونوں میں ہی تضاد ہے۔ بھائی پہلے تم دونوں ہی فیصلہ کر لو کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی جائیں گے کہ عیسائی؟ پہلے آپ دونوں فیصلہ کر لیں اس بات کا۔ دونوں اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے کہ میں صرف جنت میں جاؤں گا، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تو پہلے آپ دونوں طے کر لیں کہ جنت میں کون جائے گا، اور قرآن نے طے کر دیا کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو ایمان والا ہو اور نیک عمل کر کے آیا ہو۔ تو ایمان جنت میں داخلے کا واحد ذریعہ ہے، ایمان۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں لوگ ایمان سے پھر گئے، جو ایمان ان کو دیا گیا تھا، جو کتاب انہیں دی گئی تھی اس سے پھر گئے۔ یہ دونوں تو بالکل جنت میں نہیں جائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو اپنی کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، آگے تفصیل سے میں عرض کروں گا، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جنت میں وہی جائے گا جو ایمان والا ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ابھی مسلمانوں سے یہودی کہا کرتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جائیں گے. تو بھائی آپ دونوں پہلے طے کر لیجئے کہ آپ دونوں میں سے جائے گا کون جنت میں. یا تو یہودیوں کے دعوے کے مطابق عیسائی جھوٹے، عیسائی کے دعوے کے مطابق یہودی جھوٹا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کیونکہ یہ دونوں خوب جانتے ہیں، پچھلی آیت میں گزرا کہ یہ خوب جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 109 میں جو کل آپ نے سنی، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. حق واضح ہو گیا تھا ان پر حق واضح ہو گیا تھا. حق واضح ہو گیا تھا کیا مطلب؟ یہ جان گئے تھے کہ مسلمان ہی حق پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ جانتے تھے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جانتے تھے. ان پر حق واضح ہو گیا تھا، مگر حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے کیوں ہوتے ہو؟ پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا. یعنی یہ خوب جان گئے تھے، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور نشانیاں تھیں. اچھا، تورات سے انجیل کی تصدیق ہو رہی تھی، انجیل سے تورات کی تصدیق ہو رہی تھی. ان دونوں کتابوں سے ایک دوسرے کتاب کی تصدیق ہو رہی تھی، نبیوں کی تصدیق ہو رہی تھی، اور قرآن سے ان دونوں کتابوں کی تصدیق ہو رہی تھی، اور ان دونوں کتابوں سے قرآن اور نبی کریم کی تصدیق ہو رہی تھی. مگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے. تو یہ ایمان والے کہاں سے رہے؟ تو انہوں نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں تم کس چکر میں پڑے ہو، کہاں تم جا کے برباد ہو رہے ہو، یہودی ہو جاؤ کیونکہ یہودی جنت میں جائے گا. عیسائی کہنے لگے کہ آپ عیسائی ہو جائے کیونکہ عیسائی جنت میں جائے گا. تو یہ بات چیت جو تھی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی. یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے، یہ مسلمانوں کو بہکانا چاہتے تھے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے ہیں، کہ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ تھا معاملہ. یہ جو کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اس کے پیچھے معاملہ یہ تھا کہ نہ تو ہم جا رہے ہیں جنت میں نہ تمہیں جانے دیں گے. کیونکہ یہ خوب جان چکے تھے، ان پر حق واضح ہو گیا تھا کہ یہ گمراہ ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا اور قرآن کی تصدیق کرنا چاہیے تھی، تب یہ ایمان والے ہوتے. ایسا انہوں نے کیا نہیں. خوب واضح ہو جانے کے بعد کہ حق واضح ہو گیا ہے، تو اب یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو بھی بہکا دیں، یہ بھی جنت میں نہ جائے. تو ان باتوں کی تردید اور رد کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں اپنے قول میں تو پھر وہ دلیل لے کر آئیں، اور دلیل کوئی ان کے پاس تھی نہیں. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے ہے، اس سے ان کی کتابوں کا کوئی لینا دینا نہیں. تورات اور انجیل میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، یہ ان لوگوں کی اپنی رائے ہے. توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا. اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات پر کوئی دلیل لائیں. دلیل کا مطلب یہ کہ اپنی کتاب سے ثابت کریں اس بات کو کہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ اب تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. تو بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے. یعنی جنت میں کس بنیاد پر جائیں گے آپ؟ یہودی اور عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. تو بھائی تم جنت میں کس دعوے پر جاؤ، کس بنیاد پر جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کی کتابوں کا انکار کر کے جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلا کر جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں تحریف کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس میں باتیں ٹھوس کر آپ جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی جنت میں جاؤ گے اللہ کی کتاب کو جھٹلا کر؟ یہ کیسے دعویٰ؟ یہ تو حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے نا. یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا تو وہاں آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے یا کسی اور کی ہے؟ اگر جنت عیسائیوں نے بنا رکھی ہے اپنی اور یہودیوں نے اپنی جنت بنا رکھی ہے تو بھائی وہ تمہیں مبارک ہو. اور اگر اللہ کی جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں آپ تو پھر اللہ کی جنت میں اللہ کو جھٹلا کر، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا کر، نبیوں کو قتل کر کے، بچڑے کی پرستش کر کے، اور نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ کر، یعنی اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کہہ کر آپ جنت میں، اللہ کی جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو بڑی مذاقہ خیز بات ہے. تو ایک جوک ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا جوک اور لطیفہ یہ ہے کہ اللہ کو جھٹلا کر اس کی جنت میں جانے کا دعویٰ کر دے کوئی. بلکہ جوک آف دا پلانٹ کہیے اس کو، کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جوک یہ ہے اور مذاق یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر کے، اس کے نبیوں کا انکار کر کے، اس کی کتابوں کا انکار کر کے اسی کی جنت میں جانے کی دعوے داری کر رہا ہے انسان. یہ مذاق، جھوٹ ہے، جہالت ہے، حماقت ہے.
یہ ایک پاگل پن ہے. یہ لوگ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ اب ہم تو جنت میں جانے سے رہے, کیونکہ ہم نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے, کرتوتیں ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں, لہٰذا اب کوشش ہی کرو کہ کوئی جنت میں نہ جائے, خالی رہ جائے جنت, سب جہنم میں آ جائیں, جنت خالی رہ جائے بالکل. بھائی یہ کوئی وہاں کوئی لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس نہیں ہوگا کہ جس طرح مسجدیں یہاں پر بند ہو گئیں تو وہاں پر قیامت کے دن جنت میں تالے پڑ جائیں گے اور سب لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ سب جو ہے بے بنیاد باتیں ہیں. جنت کا مالک اللہ ہے, پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, اس کو جھٹلا کر, اس سے بغاوت کر کے, اس سے انکار کر کے جاؤ گے تو لکھا ہوا ہے قرآن میں, نازل کر دی اس نے آیتیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے, اور جو ایمان لے آیا وہ جنت میں جائے. سیدھی سی بات. تو آپ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے, جیسا کہ آپ کی کتابوں میں بھی واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا, توریت میں بھی اور انجیل میں بھی, کہ ایمان لے آؤ تو جنت میں جاؤ گے, تو بجائے اس کے کہ تم ایمان لے آتے, آپ ایمان تو نہیں لائے بلکہ مسلمانوں کو بھی بہکا رہے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہ جا سکے, دوسرے لوگ بھی جنت میں نہ جائیں. تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی, ان کے دین کی حفاظت کی, اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حفاظت فرمائی, خلفائے راشدین کے ذریعے حفاظت فرمائی, صحابہ اور تابعین اور مجاہدین اور اہل بیت کے ذریعے اللہ نے حفاظت فرمائی, اور پھر اولیاء, علماء, مجتہدین کے ذریعے اللہ نے حفاظت فرمائی, اور یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اور بہکانے والے بہکاتے رہیں گے, اور ایمان کی حفاظت کرنے والے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے, اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے ایمان محفوظ رہیں گے. اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو ایمان سے بہکانا چاہتے ہیں, یہ سب قیامت کے دن مجرم بنے کھڑے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یہ تو صاف قرآن نے, یہ ساری باتیں قرآن نے بتا دی ہمیں کہ جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا. تو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بس میرے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے, جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس پر ایمان لا کر, اس سے وفاداری کر کے, نیک عمل کر کے جو پہنچے گا, اس سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. جنت کا وعدہ ہے, مگر کس سے؟ جو ایمان لے آیا, اس سے جنت کا وعدہ ہے. ایمان لے آیا, نیک عمل کیے, اللہ کی فرما برداری کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا, ان کی عزت کی, ان سے محبت کی, اس سے جنت کا وعدہ ہے. نہ کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والوں سے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. بے بنیاد باتیں پیچھے آپ سن چکے کہ ان کا یہ وعدہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے, من گھڑت باتیں ہیں, اور اس آیت میں فرما دیا کہ یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اب یہاں پر آپ سمجھ گئے کہ یہ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زمانی دعوے جو ہے وہ جہالت اور حماقت پر مبنی ہے. تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں ہر وہ شخص جائے گا, ہر وہ بندہ جائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. ایمان بنیادی اساس ہے جنت میں داخلے کی. ایمان کنجی ہے جنت کی. ایمان والا ہی جنت میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کتاب و سنت سے واضح ہو چکا, بلکہ توریت سے بھی ثابت ہے, انجیل سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے کہ صرف ایمان والے جنت میں جائیں گے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اپنے دینوں سے پھر جاؤ اور پھر تم ہی جنت میں جاؤ گے. ایسا کوئی دعویٰ, ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر دلیل لائیے, اور دلیل کی شرط یہی ہے کہ اپنی کتاب سے دکھائیے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تم سے کہ تمہارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا, تو یہ دلیل بنے گی. آپ کو کوئی ڈاکٹر لکھ کے دے دے کہ آپ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو یہ دلیل نہیں بنے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور چونکہ آپ اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے, قرآن نے ہمیں بتا دیا, تو اب ہم تمہاری کتاب کی کوئی بات ہم پر حجت نہیں ہوگی, ہم پر دلیل نہیں بن سکتی. آپ اپنی کتابوں کو محفوظ رکھتے تب تو دلیل بنتی. اب آپ کی جو کتاب آپ کے پاس ہے, اس کتاب میں اگر آپ کوئی آیت ہمیں دکھا دیں کہ یہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے اس کو تحریف کر لیا, بدل لیا ہے, آپ نے خود اس کو لکھا ہے, یہ اللہ کی آیت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا, جس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, 1400-1500 سالوں میں ایک بھی حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, تواتر سے ثابت ہے, ایک ایک حرف اس کا ثابت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دنیا کے کسی خطے میں کسی نسخے, کسی حافظ سے سن لیجئے, وہ ایک ہی طرح کا قرآن پڑھتا ہے, کوئی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں. تو یہ اتھینٹک چیز ہے, سچی کتاب ہے.
اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور اس نے فرما دیا کہ آپ نے تحریف کی ہے تو پھر یہ بات ہم مانیں گے، نہ کہ آپ کی کتاب کی بات مانیں گے۔ آپ کوئی دلیل لائیے، اور کوئی دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو تو، اور اگر تم دلیل نہیں لائے تو تم جھوٹے مانے جاؤ گے، اور جو کہ تم ہو۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن بات فرما دی، کوئی مخمسہ نہ رہے، کوئی تذبذب نہ رہے، کوئی شک نہ رہے کہ آخر جنت ہے کس کے لیے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتنا بلیغ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ یہ تعبیر کتنی بلیغ ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے لہٰذا ہم اس کو سمجھنے سے، اس کی بلاغت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو اہل زبان لوگ ہیں وہ اس کی بلاغت سمجھتے ہیں، اس تعبیر میں کتنی بلاغت ہے، کتنی بلیغ تعبیر ہے یہ۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب کچھ سمیٹ دیا اللہ نے اس کے اندر۔ تو فرمایا ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، یا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ کون؟ جو ایمان لایا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ جو ایمان لے آیا اور نیک، فہو محسن، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اور وہ مخلص بھی ہو، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اور اچھا ہو۔ مخلص ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھا مخلص ہوگا وہ نیک اور اچھا ہوگا، تو مخلص بھی صحیح ہے۔ اور نیکی کرنے والا جو ہوگا، نیکی کون کرتا ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے، جس کے پاس اخلاص ہوگا، ورنہ تو آدمی نافرمانی کرتا رہے گا اگر اخلاص والا نہیں ہے تو بات دونوں ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سمجھ میں آ گیا کہ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے۔ صحیح ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوں گے اچھے، برے عمل ہوں گے، اور ایمان ہوگا تو پہلے برے عمل کی سزا ملے گی، اس کے بعد ایمان کا صلہ ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کی بات نہیں ہے کہ فلاں قوم جنت میں جائے گی، فلاں نسل جنت میں جائے گی، اس زمانے یعنی اس صدی کے لوگ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں گا۔ جو بھی آ جائے اس دائرے میں، جو ایمان لے آئے، وہ کسی نسل کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی ریتی رواج کا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے اور نیک ہے تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہی اسلام کا آفاقی پیغام ہے۔ اسلام کسی خطے، کسی نسل، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان، تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ثقلین کہتے ہیں اس کو۔ تو آفاقی پیغام ہے اسلام کا، ہر کسی کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے اسلام ہے۔ کسی نسل کا، کسی زبان کا، کسی قبیلے کا، کسی گروہ کا کوئی اس پر اجارہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بات آفاقی پیغام اس کو کہتے ہیں کہ یہ آفاقی پیغام ہے، سب تمام انسانوں کے لیے یہ بات ہے، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اور کیسا بھی ہو۔ آج کل دنیا میں ذات برادریاں پنپ گئی ہیں، اسلام میں ذات برادری کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ذات برادری کا کانسیپٹ بھئی مانا کہ یہ ذات اونچی ہے، وہ ذات نیچی ہے، یہ ذات ہمارے برابر بیٹھ سکتی ہے، وہ ذات ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتی، یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سب برابر ہو گئے، اللہ کے نزدیک سب برابر ہو گئے۔ ہاں، اب اللہ کے نزدیک بلند کون ہوگا، مرتبے والا کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ نیکی کرنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقبول ہوگا اور بلند ہوگا۔ باقی سب برابر ہے، انسان ہونا، بحیثیت انسان سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ ہر انسان ہمارے برابر بیٹھ سکتا ہے، ہم ہر انسان کے برابر بیٹھ سکتے ہیں، سب برابر ہے۔ مگر آج کل برادری واد اور نسل واد چل رہا ہے۔ برادری تو صرف اس لیے تھی لتعارفو، صرف جان پہچان کے لیے، ایک شناخت قائم کرنے کے لیے، نہ کہ اونچ نیچ قائم کرنے کے لیے، بڑائی اور چھوٹائی کرنے کے لیے نہیں تھی یہ ذات اور برادری، بلکہ قبیلے اور شعبے اس لیے تھے تاکہ پہچان ہو سکے بس۔ باقی بڑائی، بلندی اور برتری اور بزرگی یہ سب تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، نیک اعمال، طہارت، اللہ کی فرما برداری پر منحصر ہے۔
تو اب یہاں فائنل بات اللہ نے کر دی کہ جنت میں داخلہ ایمان اور عمل صالح سے ہوگا، اور کسی بھی نسل کسی بھی قوم کا شخص اگر صحیح ایمان رکھتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ مگر یہاں ایک بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور تبلیغ شروع کر دی، اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو توریت اور انجیل کو مانتا ہوں اور اس پر صحیح ایمان رکھتا ہوں، تو وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تب اس کا ایمان صحیح مانا جائے گا، اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم کی بعثت ہو چکی ہے تو اب قیامت تک بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک وہ ایمان قابل قبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا جائے۔ سمجھے آپ ان کو بائی پاس کر کے اور ان کی کتاب کو بائی پاس کر کے اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہو سکتے۔ اب جب نبی کریم کی بعثت ہو گئی، اب سے لے کے قیامت تک، تو نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً بالکل بھی صحیح نہیں مانا جا سکتا، نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا، یہ یعنی نبی کریم کا انکار کرتے ہوئے ایمان کا دعویٰ رکھنا، یہ ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بالکل بھی ایک لمحے کے لیے ہے۔ اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہوتا، یعنی عمل صالح اسی وقت ہوگا جب ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ بغیر ایمان کے کتنے ہی کام کر لیں آپ، وہ عمل صالح نہیں ہوگا، یعنی وہ ایسا عمل نہیں ہوگا کہ قیامت میں اس پر آپ کو اجر دیا جا سکے، وہ اس لائق نہیں ہو سکے گا۔ کوئی بھی نیک عمل قیامت کے دن فائدہ اس وقت دے گا جب آپ ایمان والے بھی ہوں، بغیر ایمان کے قیامت میں کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اب بات ثابت ہو گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودی اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ نے فرما دیا اس میں۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 113 آیت نمبر 113 میں فرما رہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ لیجیے آپس میں ہی جھگڑے ان کے، میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا، پہلے یہود و نصارہ طے کر لیں کہ آخر جنتی ہے کون۔ آگے آیت میں بات بھی آ گئی، اللہ نے فرمایا اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، یعنی عیسائی کچھ نہیں، یعنی وہ ایمان والے نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، یعنی یہودی ایمان والے نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی ان لوگوں کے پاس کتاب بھی ہے اللہ کی ہے، یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں تھی، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے تھے، جن کے پہلے کتاب نہیں تھے، جو مشرکین وغیرہ تھے، تو اسی طرح جاہلوں نے، نہیں جاننے والوں نے ان جیسی بات کہی، یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی دین کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ کسی دین پر نہیں تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی دین کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہم ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں۔ تو جاہلوں نے ان جیسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان کا۔ اب یہاں سے بات سمجھیں، ایک بار ہوا کیا کہ نجران کے عیسائیوں اور مدینہ کے آس پاس جو یہودی رہتے تھے، ان کے جو علماء تھے اہل کتاب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپس میں الجھ گئے، یعنی یہودی علماء اور عیسائی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپس میں الجھ گئے۔ تو بحث کے دوران دونوں نے خوب شور و غوغا مچایا، یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل اور فرمایا اللہ نے یتلون الکتاب، یعنی علم ہونے کے باوجود
یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل جس کو نصرانی مانتے ہیں اس میں تورات کی تصدیق ہے اور حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق ہے، یعنی انجیل جو ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ پھر بھی انجیل والوں نے، نصرانیوں نے یہ کہا کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ بھائی تمہاری کتاب تو تصدیق کر رہی تھی اس دین کی، حضرت موسیٰ کی تصدیق کر رہی تھی، تورات کی تصدیق کر رہی تھی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ تورات اور حضرت موسیٰ کا دین کچھ نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جہالت کی بات، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی نشانیاں اور آیتیں موجود تھیں، انہوں نے انجیل کی تکذیب کر دی، اس کو انکار کر دیا، تو کیسے تم یہ کر سکتے ہو؟ اور ان دونوں کے پاس، تورات اور انجیل، ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی اور قرآن میں ان دونوں کی تصدیق تھی، پھر کیسے جھٹلا سکتے ہیں آپ قرآن کو اور نبی کریم کو اور آپس میں ایک دوسرے کو؟ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تم اہل کتاب بھی ہو، کتابیں بھی پڑھ رہے ہو، خوب جانتے بھی ہو اور اس کے بعد بھی ایسا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہم کتاب کو پڑھتے بھی ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جو کتاب یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ یہ قرآن پڑھ کر اور اس کے عمل نہ کرنا کتنی محرومی کی بات ہے۔ کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں کا طریقہ تھا، یہودیوں اور نصرانیوں کا، نصارہ کا طریقہ تھا کہ اپنی کتاب پڑھتے بھی تھے اور پھر چھپا بھی لیتے تھے باتیں، یعنی انجیل پڑھی اور تورات کی تصدیق بھی ہو گئی، پھر بھی چھپا لی، پھر بھی کہہ دیا تورات کا دین کچھ نہیں ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ ایسے ہی یہودی خوب جانتے تھے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں، پھر بھی تکذیب کی اور جھٹلایا اور کہا کہ یہ دین کچھ نہیں ہے، اور خوب جانتے تھے یہ دونوں نبی کریم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، پھر بھی جھٹلا دیا۔ تو کتاب پڑھو تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ آخر میں فرمایا کذالک قال، یعنی آگے جو بات کی کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل، بت پرست اور آتش پرست یہ لوگ جو تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دین کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی دین نہیں ہے۔ تو اور انہی جاہلین میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کلمات کہے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ ہم اپنی کتاب کو پڑھیں، یعنی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، نیک عمل کریں، کیونکہ وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے رہیں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔